ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله قل تو کہیے نبی انبئکم بخیر من ذالکم، کیا تمہیں میں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کے بہترین شے کیا ہے، خیر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو بچیں اپنے رب کے احکام کو توڑنے سے لیے اور ان شہوات سے بچتے ہوئے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، وہاں ان کے پاکیزہ جوڑے بھی بنائے جائیں گے، اور جو بڑھ کے سب سے شے ملے گی وہ اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر نظر رکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الذین، یہ کن کے لیے ہوں گے؟ الذین یقولون، ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، اننا آمنا، کہ ہم بے شک تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون ہیں؟ ان کی زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ الصابرین، انتہائی صبر کرنے والے، والصادقین، راست باز ہیں، صدق و صداقت پر زندگی گزارتے ہیں، والقانتین، اور یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کے اندر فیاضی کی روش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی غرہ نہیں ہے، اپنی نیکی پہ کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے، یہ سب نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت میں، وہ جو سحر کا وقت ہے، جب انسان کو نیند سب سے زیادہ پیاری اور مرغوب ہوتی ہے، وہ اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، رب ہمارے، پتہ نہیں ہم نے جو نیکی کی ہے تیری شان کے مطابق وہ تیرے بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں جو بھی کمی رہ گئی اسے پوری فرما، ہمیں معاف فرما۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، قائمًا بالقسط، وہ عین عدل کے ساتھ اس گواہی پر جمے ہوئے، قائم ہیں، کھڑے ہوئے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یقیناً اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اسی اللہ کی شان کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس نے جو تمہارے لیے رستہ بنایا ہے، جو دین بنایا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہی دین جو تھا وہ اہل کتاب کو بھی دیا گیا تھا، لیکن ان کے اس طرز عمل کی وجہ کیا بنی، یعنی انہوں نے جو ماننے سے انکار کیا، وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ علم آنے کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زدم زدہ کی جو ہے وہ کیفیت اختیار کی ہے، ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے۔ یہودی جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو، قبلہ کو، قرآن کو، اس ہدایت کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس قدر پہچان ہونے کے بعد بھی یہ تھی وہ کیفیت بغیم بینہم کی۔ یہ سب سے بڑی اس کیفیت کو بار بار قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے مختلف مقامات پر یہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ یہ ہے ان کی اصل قباحت، کہ انہوں نے زدم زدہ کی کیفیت اختیار کر لی، یہ اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، باقی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ پہچانتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو کوئی اللہ کے احکامات کی اطاعت سے انکار کرے گا وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔
سری وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آج تو دیکھیے کمپیوٹر ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے اپنے ایجاد کردہ، ہم ایک ایسے اشارہ کرتے ہیں، اب تو ٹچ سسٹم ہے نا، پہلے تو وہ کیز دبانی پڑتی تھی پھر بھی کچھ ذکر وہ زور لگتا تھا، اب تو ہم محض اشارہ کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے حساب کتاب کا رزلٹ ایک سیکنڈ کے بھی کتنے حصے میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، ان کے پاس اگر ہم کمپیوٹر نام رکھیں تو اس کے پاس جو جوائنٹ کمپیوٹر ہوگا وہ کس قدر تیز ہوگا۔ ہمارے پاس تو ابھی شاید وہ 5th جنریشن یا 4th 5th جنریشن چل رہی ہے جو کمپیوٹر کی، اور جنہوں نے ایجاد کیا ہے وہاں تو 6th 7th اور پتہ نہیں کون سی جنریشن چل رہی ہے، اور سپر کمپیوٹر بھی ہے جو یہاں سے بیٹھ کے مریخ پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اللہ کے پاس تو وہ کمپیوٹر ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، تو وہاں حساب کتاب لیتے کیا دیر لگے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر اب بھی یہ لوگ دلیل آنے کے بعد بھی یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل، ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہ ہم نے تو اپنا چہرہ یعنی اپنا سر اللہ کے احکامات کے سامنے خم کر دیا ہے، ہم تو اس کی ہر بات مانیں گے، اور وہ بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور پھر ان اہل کتاب کو اور غیر اہل کتاب کو دونوں سے پوچھو، کیا تم بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر یہ تسلیم کر لیں، اللہ کی بندگی پر آ جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں، ماننے سے انکار کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو محض پہنچا دینا ہے، آپ نے اتمام حجت کر دیا، اب اللہ جانے اور یہ جانے۔ واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے معاملات خود دیکھنے والا ہے، وہ پھر خود ان کے انجام تک ان کو پہنچا دے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ یہود تھے جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی حق کی بات لوگوں کے لیے کہے۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور انہیں ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، یہ ان کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ان کی جان کے جو ہے درپے ہو جاتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ خوشخبری ظاہر اچھی بات کی ہوتی ہے، یہ ایک طنزیہ انداز ہے کہ پھر تمہیں خوشخبری اگر ملے گی تو کس شے کی ملے گی؟ جزا کی نہیں، سزا کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سارے کے سارے جو ہیں وہ اکارت چلے گئے۔ لہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور اب کا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ ملا ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے، وہم معرضون، اور آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کیوں ہے؟ ایک امانی، ایک وہ وشفل تھنکنگ ہے جو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بخشا بخشایا ہوں۔ لہٰذا وہ ایک امانی یہاں بیان کر دی گئی کہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے ان خود ساختہ عقیدوں نے انہیں غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر اس دن کیا ہوگا جس دن جب انہیں جمع کریں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تو آپ دعا کیجئے اے ملک کے مالک، اے شہنشاہ حقیقی،
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ یہ دنیا کی حکومتیں، یہ تاج و تخت، یہ آنی جانی شے ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دے کے آزماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین کے آزما دیتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے۔ کتنے خاندان دنیا میں آئے، جب ہم تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے فرعونہ اور نماردہ اور کہیں مغل اور کہیں جو ہیں وہ سلجوقی اور کہیں نہ جانے کتنے کتنے خاندان جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے جو ہے وہ دندناتے سے روئے زمین پر پھرے۔ لیکن آج ذرا غور کیجئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، نہ دارا اور نہ سکندر کسی کی آج قبر کا نشان بھی ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن اپنے وقت میں کر کے کیا گئے، جو کمائی کر کے گئے وہ سامنے آنی ہے۔ حقیقی مالک ملک کون ہے، شہنشاہ حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اگر کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے تو دوسروں کے لیے اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر فرعون کو ذلیل و خوار کر کے سمندر میں ڈبویا تو ذرا سوچئے کتنے لاکھ انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو ریلیف ملا۔ تو اللہ نے تو خیر کیا نا۔ وہ فرعون کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ بات تھی، لیکن مجموعی طور پر نوع انسانی کے لیے وہ خیر ہی خیر تھی۔ تو اللہ کے ہاتھ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت، وہ بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور بے جان کو جاندار میں سے نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ پورا نظام، اور یہ بے جان زمین میں سے زندہ فصلیں اگتی ہیں کہ نہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے؟ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین میں جذب ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے بظاہر، لیکن کتنی حکمت ہیں اس میں۔ مردہ میں سے زندہ کو نکالنا اور زندہ میں سے مردہ کو نکالنا۔ مردہ بیج ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی موسم تبدیل ہوا، سردی کا موسم تھا، جڑی بوٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک پتہ چلا زمین نے جو ہے وہ کہیں اٹ سیٹ اور کہیں دمبی سٹی اور پتہ نہیں کیا کیا اگلنی شروع کر دی اچانک ہی۔ کسان نے تو بیج نہیں ڈالا تھا، اور سال بھر وہ بیج نہیں اگا تھا۔ جب اسے سازگار ماحول ملا، اللہ کا حکم ہوا، نکل کے باہر آ گیا۔ تو مردہ بیجوں میں جان وہی ڈالتا ہے۔ یہ پورا نظام ہستی ہے جو ان چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اہل ایمان مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا رفیق مت بناؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ جان لے کہ اس کا اللہ کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر یہود و نصارہ سے دوستیاں ہوں، دیکھیے ایک ہیں عمومی تعلقات، عین ممکن ہے کسی مسلمان کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہو یا یہودی رہتا ہو، اس کے ساتھ لین دین، اس کے ساتھ کچھ ایسے جو ہے وہ اپنے گھر میں کوئی چیز پکائی وہاں چلی گئی، اہل کتاب ہیں ان کا کچھ شے آ گئی، یہ ایک روزمرہ کے معاملات ہیں۔ ایک ہیں ملت اور امت کے معاملات، اس لیول پر جو ہے جہاں دین کے معاملات، انسان کے ایمان کے معاملات آتے ہیں، وہاں مسلمان کی غیر مسلم کے ساتھ دوستی، رشتہ ولایت بنتا ہی نہیں۔ اس کی زندگی کا رخ اور ہے، اس کی زندگی کا رخ اور ہے، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ لہٰذا اللہ کا واضح طور پر حکم ہے کہ رشتہ ولایت جو ہے وہ مسلمان کا صرف مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہاں دنیا داری کے معاملات چلیں گے، یہاں بھی ایک ایکسیپشن آگے آ رہی ہے، الا ان تتقوا منہ التقا، سوائے اس کے، یعنی موافق اس شے کی ہے کہ تم ان کی زیادتی سے بچنے کے لیے کچھ بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو۔ اسے ہمارے ہاں عرف عام میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے تقیہ کرنا،
یہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ہاں خاص طور پر ان کی تو ساری زندگی اس وقت تقیے کے مطابق گزر رہی ہے مصلحتاً. تو کسی کافر سے اگر مصلحتاً کسی موقع پر جو ہے دوستی کرنا پڑے تو وہ اللہ کے ہاں معاف ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ نفس جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اگرچہ عام طور پر نفس کا لفظ جو ہے وہ جان کے لیے استعمال ہے، انسانی جان کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جان لو کہ اسی کی طرف پلٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور خبردار ہو جاؤ، خبردار کر دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے خواہ اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال جانتا ہے. یعنی جو جس طرز عمل سے بھی کسی سے تم تعلق استوار کرو گے اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہے گا. تم دنیا داری کے معاملے میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن نہیں دے سکتے. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دن اللہ کے پاس بھی حاضر ہونا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کے تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یقیناً اس کا اقتدار ہر شے پر چھایا ہوا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے، یعنی خبردار رہو اس دن سے جب ہر ذی نفس اپنے کیے کا جو پھل ہے وہ اپنے سامنے حاضر موجود پائے گا. وہ چاہے من خیر خیر کا ہو یا وما عملت من سوء، چاہے وہ برائی ہو، نیکی ہو یا برائی ہو انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی. تود لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، اس دن انسان تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن ابھی بہت دور ہوتا. امدم بعیدا، یہ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، امدم بعیدا ایسا دور دور ہوتا یہ دن ابھی نہ آیا ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ سے ڈرو. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جان لو اللہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے. اس کے لیے ایک واقعہ بھی مشہور ہے، شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو سنایا ہو. مامون الرشید کے زمانے میں خلافت عباسیہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا. کچھ علماء نے، علماء سو کہنا چاہیے، ایک خواہ مخواہ کا جو ہے وہ فتنہ اٹھا دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اب وہ عقیدہ بنانا شروع کر دیا اور خلیفہ بھی اتفاق سے ان کا ہاں خیال بن گیا. اب وہ جس کو بھی کہتے، جو کہتا تھا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور میں اسی وجہ سے بہت ہی شدت سے ان کے تشدد کا نشانہ بنے، قید بھی رہے. اور قید میں اتنی مار پڑی کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کو پڑتی تو وہ بھی بل بلا اٹھتا. تو دربار میں جو ہے وہ مباحثہ شروع ہو گیا. ایک طرف وہ درباری علماء اور ایک طرف ایک اللہ کا بندہ، میں نے ان کا اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس نے دلیل دی جو درباری عالم تھا کہ اللہ خالق و کل شیء، قرآن مجید کہتا ہے اللہ خالق و کل شیء، اللہ ہر شے کا تخلیق کرنے والا ہے. یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا ہاں بالکل مانتے ہیں، اللہ خالق و کل شیء. تو قرآن بھی تو ایک شے ہے نا، اللہ نے بنائی، اس اعتبار سے قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہاری دلیل سن لی، لیکن تم مجھے جواب دو. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا. مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل مانتے ہیں. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. تو کیا اللہ کے لیے موت مانتے ہو؟ وہ لاجواب ہو گیا. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ اگر تم قرآن ہی کہہ رہا ہے تو کہتا ہے یہ دلیل نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن مجید میں قرآن کو اپنا کلام کہا ہے. سورہ توبہ میں پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، جلدی وقت آ جائے گا. تو یہ ان مقامات سے یہ واقعات بھی کچھ منسوب ہیں. اب وہ دو آیات آئیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی لوگوں سے کہہ دیجیے. اب کیونکہ پیچھے وہ تقاضا آیا تھا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل صحیح معنوں میں مومن تو وہ ہے جو سب سے زیادہ بڑھ کے محبت اللہ سے کرتا ہے. وہ محبت حاصل کیسے ہو؟ یہ بڑا انسان کا ایک نفسیاتی سا معاملہ ہے
کہ جو چیز سامنے ہو اٹریکٹ کرے، اس کی خوبصورتی، اس کا کوئی حسن، اس کا کوئی کمال، اس کا کوئی جمال، انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں گھر کرتی ہے۔ کوئی نہ کچھ ہے اٹریکٹ کرنے والی ہو تو انسان اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے وہ چاہتا ہے، اس کا حصول چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی، اس سے محبت کیسے کریں؟ اب یہ فطری سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہمیں دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت رکھنا، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر یہ کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی تم کیا محبوب بننا چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب